الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما اہل به لغیر اللہ وقال فی موضع آخر ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان۔ محترم ناظرین، سامعین کرام، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کی دو جگہوں سے دو ٹکڑا الگ الگ مقامات سے پڑھا گیا اور ایک حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی گئی۔ ان قرآنی آیات اور ان حدیث مبارکہ کے اندر سب سے اہم پیغام جو آج کے درس میں دینے کا مقصد ہے، جو آج ہمارے معاشرے میں دیوالی کی مٹھائی، اس دیوالی کی مٹھائی کے تعلق سے کچھ باتیں عرض ہوں گی۔ رب العالمین سے دعا ہے العالمین جو باتیں کتاب و سنت کے مطابق کہی جائیں، اللہ رب العالمین اس پر سب سے پہلے مجھے اور پھر تمام سامعین کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ دیوالی اگر منانا ہی صحیح ہے یا اگر یہ تہوار ہی صحیح ہے، تو اگر یہ منانا صحیح ہے تو ظاہر سی بات ہے مبارکباد دینا بھی درست، اس کی مٹھائی کھانا بھی درست اور اس کے موقع پہ شرکت ہونا بھی درست۔ تو سارے کے سارے معاملات انسان کے صحیح اور غلط پر ڈیپینڈ ہوتا ہے کہ اگر وہ چیز صحیح ہے تو ہم اس کے ہر معاملے میں ہم شرکت کرتے ہیں، لیکن جب یہ ہمارا خود کا اپنا کہنا ہے کہ بالکل یہ ایک ان کا غلط تہوار ہے، جس طریقے سے اگر وہ صحیح ہے تو اس کی مٹھائیاں کھانا اور اس کے مبارکباد دینا اور اس مجلس میں شرکت کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں صحیح ہو جاتی ہیں، لیکن یہ ہمارا عقیدہ ہے اور یہ ہمارا منہج ہے کہ ایسے وہ تہوار کیسے درست ہو سکتا ہے کہ جن کے بے شمار معبودان باطلہ ہوں، جو مشرکین ہوں اور جو اپنی زندگی کے اندر ہمیشہ شرک و بدعات کرتے ہوں اور اللہ رب العالمین کی ربوبیت، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے منکر ہوں، کیسے ان کے یہ عقیدے اور کیسے ان کا تہوار درست ہو سکتا ہے؟ مبارکباد دینا، مٹھائیاں کھانا، پھر یہ کس طریقے سے صحیح ہو سکتا ہے؟ ایک بندہ شرک کر رہا ہے، ایک بندہ کفر کر رہا ہے اور ایک بندہ اس برائی پر اپنے آپ کو ڈھال رکھا ہے، اور پھر ہم اس بندے کے سپورٹ میں، اس بندے کے لیے ہم اس کو مبارکباد پیش کریں اور ہم اس کے لیے یہ تحفے تحائف پیش کریں، وہ ہمارے لیے پیش کرے، تو ایک مشرک کے ساتھ کیا ہمارا معاملہ ہونا چاہیے؟ اللہ نے قرآن مجید کی آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ بے شک تمہارا کوئی تعاون اللہ رب العالمین کی جہاں خلاف ورزی ہو رہی ہے، جہاں گناہ ہو رہا ہے، جہاں نافرمانیاں ہو رہی ہیں، وہاں پر تمہارا تعاون نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا تعاون یہی ہے کہ ہم ان کے لیے مبارکباد پیش کریں، ان کی خوشی میں شرکت کریں اور ان کے لیے ہم مٹھائی کھانے کے لیے ہم اپنے آپ کو جواز پیدا کریں۔ مٹھائی دو قسم کی ہے ہمارے معاشرے میں، کچھ لوگ بہانہ نکالنے ہیں کھانے کا، کچھ لوگ کھانے کا بہانہ نکال رکھے ہیں کہ پہلی قسم وہ مٹھائی ہے جو دیوی دیوتاؤں پر چڑھا کر لا کر دیتے ہیں، وہ مٹھائی ہمارے لیے حرام ہے، لیکن جو عام دکان سے خرید کے لا کر سیدھا دے دیتے ہیں وہ ہمارے لیے درست ہے۔ کیسے درست ہے؟ کس مناسبت سے ہمیں مل رہی ہے؟ ہمیں اسی مناسبت سے مل رہی ہے جس مناسبت سے ان کا یہ تہوار ہے، اور جن کا وہ تہوار، جن کے بے شمار معبودان باطلہ ہوں، ان کے معبودوں کی کوئی گنتی نہیں ہے، ہر دن، ہر گھنٹے، ہر مہینے، ہر ہفتے ان کے ایک نہ ایک تہوار ہوتے ہوں، اور پھر ان کے اس تہوار میں ہماری یہ ہماری شرکت ہی ہے کہ ہم اگرچہ وہ ہم سے ایک دکان سے ڈائریکٹلی لا کر اگر ہمارے پاس دے دے رہے ہیں تب بھی یہ درست نہیں ہے۔ کیسے درست ہو سکتا ہے؟ یہ برائی پر ہم مدد کر رہے ہیں۔
ہاں اگر یہی چیز اگر کوئی شخص شرک بدعات کرنے والا کوئی بھی شخص ہو، چاہے نظر نیاز کا کوئی کھانا ہو یا کوئی اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور پر ذبح کیا ہوا کھانا ہو، اللہ نے قرآن مجید میں کہا وما اہل بہ لغیر اللہ، اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور شخص کے اوپر جو حلال کیا گیا ہے، کسی اور کا نام لیا گیا ہے، ایسا ذبیحہ اور ایسا کھانا اور ایسی کی ساری چیزیں تمہارے اوپر حرام قرار دے دی گئیں۔ موقع پر اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس کچھ صحابیات آئیں اور انہوں نے شکایت کی کہ اے مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ہمیں ایک مسئلہ بتلاؤ، یہ مسئلہ ایسے ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر یعنی صحابیات کے گھروں کے اندر کچھ مجوس کی عورتیں آیا کرتی تھیں، مجوس کی عورتیں آیا کرتی تھیں، وہ اپنی خادم کے طور پر تھیں، خدمت کرتی تھیں، نوکرانی کے طور پر تھیں۔ تو اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحابیہ نے پوچھا، کئی صحابیات نے پوچھا کہ اے اماں عائشہ بتائیے کہ کیا وہ مجوسیاں عورت جو ان کے یہاں ایک تہوار ہوتا ہے، کون سا تہوار؟ مہر جان، ان کے مجوسیوں کے ہاں جو آگ کی پوجا کرتے تھے ان کے ہاں ایک تہوار ہوتا تھا مہر جان، یا ان کے علاوہ اور کچھ نو رات والا یا کچھ اور تہوار ہوتا تھا جس کا تذکرہ اسلاف میں اور اہل علم نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ لوگوں نے آ کر پوچھا تھا، تو اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی کہا کہ اگر تمہارے پاس وہ کچھ تحفے تحائف لے کر آتے ہیں، کھانے کی اشیاء میں سے نہیں، اگر تمہارے پاس وہ کچھ تحفے تحائف لے کر آتی ہیں پہننے کے لیے یا کچھ روپیے دینار و درہم کی شکل میں، تو ان کو لے لو، لیکن بچنا بہتر ہے۔ تحفے تحائف میں کھانے کو قطعاً منع کر دیا گیا، کھانے میں سے گوشت بھی آ گیا، کیونکہ وہ اپنا گوشت جب ذبح کریں گے تو غیر اللہ کے نام سے ذبح کریں گے، اور وہ ان کی کھانے پینے کی جو مٹھائیاں ہوں گی، جو کھانے کی شیرینیاں ہوں گی، وہ ساری کی ساری چیزیں غیر اللہ کے نام پر ہوں گی۔ تو ایسی چیزیں جن کو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے اور غیر اللہ کے لیے یہ ایک چیزوں کو شکل دیا جائے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ دیوالی کیا ہے۔ دیوالی ہے کیا؟ اس دیوالی کے اندر ہوتا کیا ہے؟ یہ دیوالی جس طریقے سے کہا جائے کہ اگر یہ خوشیاں منایا جاتا ہے تو یہود اہل کتاب میں سے تھے، ایک بات تھوڑا رک کے کہ یہود اہل کتاب میں سے تھے، اور یہ دوسرے مشرکین کے بنسبت مسلمانوں سے ان کی قربت ایک درجہ زیادہ تھی۔ یہ مسلمانوں سے ان کی قربت ایک درجہ زیادہ تھی۔ پھر وہ عاشورہ کا روزہ بھی کوئی دیوی دیوتاؤں کی عبادت یا عقیدت کی وجہ سے نہیں رکھتے تھے۔ عاشورہ کا روزہ یہودی بھی رکھتے ہیں، یہودی بھی رکھتے ہیں، ایک دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم ان کی مخالفت کر کے ہم ایک دن اور روزہ رکھیں گے، اور ہم تمام مسلمان 2 دن کا روزہ رکھتے ہیں، عاشورہ کا روزہ۔ تو اگر یہی معاملہ ہوتا تو عاشورہ کا روزہ وہ بھی رکھتے ہیں، اور وہ بھی کوئی دیوی دیوتاؤں کے نام سے نہیں، وہ اللہ کے نام سے روزہ رکھتے ہیں اور اللہ کے لیے روزہ رکھتے ہیں، اور یہ اعتقاد نہیں رکھتے تھے کہ ان کا روزہ روزہ یہ رکھتے تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کی نبوت کے انکار تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو نہیں مانتے تھے، اور وہ اگرچہ وہ اپنے انبیاء کی بات مانتے تھے لیکن ان کے کیا طریقے تھے، مختلف طریقے۔ تو اس لیے اگر ایسا ہوتا تو ان کا ایک روزہ جس طریقے سے وہ شکرانہ کے طور پر رکھتے تھے، تو مسلمانوں کے لیے تو یہود میں بھائی چارگی، الفت و محبت، اخوت اور ان سے لین دین تو بدرجہ اولا اور قریب ہو جاتا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مخالفت کرنے کا حکم دیا ہر معاملے میں۔ داڑھی کا معاملہ آیا، داڑھی کے معاملے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنی داڑھی کو معاف کر دو، داڑھی میں ہاتھ نہ لگاؤ، کینچی نہ لگاؤ، چھرا استرا نہ لگاؤ، یہودیوں کی مخالفت کرو۔ یہودیوں کی مخالفت کرنے کے ہر جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جبکہ وہ جو روزہ رکھتے تھے وہ اللہ کے لیے روزہ رکھتے تھے، تو وہ کن کو مانتے تھے؟ وہ انبیاء کرام کو مانتے تھے، اگرچہ سارے نبیوں کو نہیں مانتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو نہیں مانتے تھے، تو ان کا معاملہ یہاں تک تھا۔ تو ان کے کفر اور جس طریقے سے یہ ساری کی ساری مشابہت قبول نہیں کی کہ قوم رسول ہاشمی کی ترغیب خاص کی حدیں ہمیشہ کفار سے اور ان کی کفر سے، ان کی تہذیب ثقافت سے واضح طور پر الگ ہونی چاہیے، تو حکم دیا گیا کہ اس امر میں یہود سے مشابہت نہیں ہونی چاہیے، اس لیے ایک دن پہلے بھی روزہ رکھو، ان کی مخالفت ہو جائے۔ اب آؤ دیوالی کی طرف۔ دیوالی کیا ہے؟ دیوالی کیا ہے؟ یہ دیوالی ایک ایسی مشرک قوم کا تہوار ہے جس کے معبودوں کی گنتی بے شمار ہے، ان کے معبودوں کی گنتی شمار نہیں کی جا سکتی، یہ ہم سب اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ منائی کس لیے جاتی ہے یہ دیوالی؟ منائی کس لیے جاتی ہے؟ منائی اس لیے جاتی ہے کہ لکشمی دیوی کی تعظیم میں جو ان مشرکین کے حساب سے مالداری اور خوشیاں بانٹنے والی دیوی ہوتی ہے،
ہاں، جو خوشیاں بانٹنے والی جو دیوی ہوتی ہے یہ اسی لیے منائی جاتی ہے کہ وہ لکشمی جو پوجا، جو پیسے کی جو پوجا ہوتی ہے وہ ان کے حساب میں زیادہ سے زیادہ اس میں پیدا کرنے والی ہوتی ہے، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ ہاں، یہ دیوالی میں ہوتا کیا ہے، لکشمی کی پوجا کے ساتھ ساتھ یعنی اللہ کے ساتھ کھلم کھلا شرک ہوتا ہے۔ اب بتاؤ، جہاں جس تہوار کے اندر کھلم کھلا شرک ہو اور اس تہوار کی مناسبت سے ایک آدمی تمہیں اگرچہ دکان سے ہی لا کر مٹھائی دیتا ہے، کہاں جائز ہے، کس طریقے سے درست ہے؟ یہ وہی چیز ہے جس کو اللہ نے قرآن میں کہا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ جہاں پر گناہ، معصیت، نافرمانیاں ہو رہی ہیں وہاں پر تمہارا تعاون نہیں ہونا چاہیے۔ تمہارا تعاون تو یہی ہو گیا نا کہ تم نے ان کی اس تہوار پر مبارکباد دی، وہ تمہیں مٹھائی لا کر دیں تو ظاہر سی بات ہے تم تو انکار کرو گے نہیں۔ ہاں، تو اب اس کے لیے کیا راستہ ہے؟ ہمارے بہت سے ایسے بھائی ہیں، بہت سے ایسے دوست ہیں جو کمپنیوں میں کام کر رہے ہیں، جو کمپنیوں میں جاب کر رہے ہیں، اور ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے کچھ غیر مسلمین بھی ہیں، تو ان کے لیے کیا ہے، اگرچہ وہ زبردستی دے رہے ہیں تو آپ اس کو لے لو، کھاؤ نہیں، آپ اس کو لے لو اور اپنے دل میں یہ سمجھو، جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من رأى منکم منکرا فلیغیر بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ وإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ اگر تم کبھی کسی کوئی برائی کو دیکھو جو تمہیں لگے کہ یہ برائی ہے، تمہارے اندر اللہ نے طاقت دی ہے ہاتھ سے روکنے کی تو ہاتھ سے روکو، تمہارے اندر اللہ نے طاقت دی ہے ہاتھ سے روکنے کی تو ہاتھ سے روکو۔ یہ معاملہ آج کے اس دور میں ہاتھ سے روکنے کا بہت ممکن سی بات ہے، ہاں، بہت لامحالہ بات ہے اور نہیں روکا جا سکتا۔ اور اگر تم ہاتھ سے نہیں روک سکتے ہو تو اپنے زبان سے کم برا مانو، اور اگر تم زبان سے بھی نہیں کہہ سکتے ہو تو اپنے دل میں اس چیز کو گھن محسوس کرو، برا محسوس کرو۔ وہ تمہیں دے دیا، تم اس کو لے لو، لینے کے بعد تم کوئی مزدور، کوئی ایسے فقیر، کوئی محتاج جو غیر مشرکین کافروں میں سے ہیں ان کو تم لا کر دے دو، اور یہ ہمارے لیے بہت ہی آسان کام ہے، بہت ہی آسان کام ہے۔ گلی گلی، کوچے کوچے، ہر ناکے، ہر چوراہے پہ کچھ ضرورت مند، کچھ محتاج، کچھ بھوکے ضرور بیٹھے ہیں۔ دوسرا راستہ بچنے کا کیا ہے؟ دوسرا راستہ بچنے کا بہت ہی آسان راستہ ہے۔ جس دن آپ کو پتہ ہے کہ آج کے دن مٹھائیاں ہماری کمپنی میں تقسیم ہوں گی، اس دن آپ اللہ کے لیے روزہ رکھ لو، اس دن آپ اللہ کے لیے روزہ رکھ لو۔ آپ کے سامنے پیش کی جائے بھائی میں روزہ ہوں، وہ اچھی طریقے جانتے ہیں کہ مسلمان اگر روزہ ہے پانی بھی نہیں پیے گا تو مٹھائی ہماری کیا کھائے گا۔ یہ بچنے کا دوسرا طریقہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ شدت نہیں ہونی چاہیے، لڑائی جھگڑا نہیں ہونی چاہیے، اختلاف و انتشار بھی نہیں ہونی چاہیے، اور یہ ہمارا سب سے بڑا اخلاقی فریضہ ہے، یہ ہمارا اخلاقی فریضہ ہے۔ جیسا کہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بیان فرمایا کہ اگر وہ مجوسیہ جو عورتیں، جو مہرجان کی جو عورتیں جو تہوار منا کر جو اپنے گوشت کو یا اپنے کھانے پینے کی اشیاء تمہارے پاس لاتی ہیں، ان کھانے پینے کی اشیاء کو مت کھاؤ، ہو سکتا ہے وہ غیر اللہ کے نام پر ہوں یا غیر اللہ کی نظر و نیاز کی گئی ہوں، اور پھر جب تم غیر اللہ کی نظر و نیاز کیا ہوا جس کو تمہیں علم ہے کہ غیر اللہ کے نام پہ وہ چیز کھانا حرام ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے کہا وما اہل بہ لغیر اللہ، وہ کھانا تمہارے لیے حلال ہی نہیں ہے جو غیر اللہ کے لیے کیا گیا ہو، جو غیر اللہ کے نام پر ہو، غیر اللہ کے لیے چاہے ذبح کیا گیا ہو یا غیر اللہ کے نام پر رکھا گیا ہو یا غیر اللہ کی نیت کر کے آپ کو دیا گیا ہو، یا غیر اللہ کی نیت کر کے آپ کو دیا گیا ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ جو غیر مسلمین ہیں، کافر لوگ ہیں، وہ آپ کو ہمیشہ ہر مہینے محبت سے مٹھائیاں بانٹتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ایسا ہم بھی جانتے ہیں اس سے، اور ہم سے زیادہ آپ تمام لوگ جانتے ہو کہ کیا ہر کمپنی کا لائر یا ہر کمپنی کا مینیجر کیا آپ کو ہمیشہ ہر مہینے میں تھوڑی نہ دیتا ہے۔ وہ اس کی یہ نیت جو اس میں اس کی دیوی کی پوجا ہوتی ہے، جو لکشمی پوجا ہوتی ہے، اس پوجا کے اندر جو ایک نیت ہے کہ اس میں مالداری کی بڑھوتری ہوگی، اضافہ ہوگا، ہو سکتا ہے اس نیت سے دی جاتی ہو۔ تو یہ ساری کی ساری نیتیں اور یہ سارے کے سارے معاملات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی چیز کو شرک قرار دیا ہے، اور ایسی چیز سے حتی الامکان کما حقہ، جتنی انسان کے اندر طاقت ہو اس سے بچنی چاہیے۔ یہی اللہ رب العالمین کے کلام کی آیتوں کا یہ پیغام ہے، اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا یہی پیغام ہے کہ ہم تمام لوگوں کو ایسی برائیوں سے بچنا چاہیے۔ اور رہا مسئلہ کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ارے ہمارے تہوار میں، ہمارے عید بقرعید میں، ہمارے عید الفطر، عید الاضحیٰ کے موقع پر ہم لوگ ان لوگوں کو مٹھائیاں دیتے ہیں، ان کو خوشخبریاں دیتے ہیں، ان کو گوشت دیتے ہیں۔ تو مسلمانوں، یہ تمہارے لیے یہ دلیل اور تمہارے لیے یہ بچنے کا راستہ بے بنیاد ہے، باطل ہے۔ کس طریقے سے؟ کیوں؟ کیونکہ ہمارے ایمان میں، ہمارے عقیدے میں اور ہمارے اسلام میں، ہماری شریعت میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے لیے 2 خوشی کے دن فراہم کیے ہیں۔
مسلمانوں کے لیے 2 خوشی کے دن فراہم کیے ہیں۔ یہ تو ہمارے لیے جائز ہے کہ ہم اپنی خوشیوں میں چاہے جس کو جو چاہے ادا کریں، کسی اور کے لیے تو نہیں کہا گیا کہ ان کے لیے الگ خوشیاں دی گئی ہیں، ہمارے لیے تو وہ خوشیاں دی گئی ہیں۔ اس لیے یہ دلیل پیش کرنا، یہ چیزیں، یہ بہانہ ہے کہ ہم ان کو پیش کرتے ہیں اپنے تہواروں میں، تو کیا وہ اپنے تہواروں میں ہمیں پیش کرتے ہیں؟ تو اس میں قباحت کی بات ہے۔ قباحت کی بات سب سے بڑی یہی ہے کہ ہمارے لیے ہمارا تہوار درست ہے، صحیح ہے، شریعت اسلامیہ میں اس کو صحیح قرار دیا گیا، اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے کہ مومنوں کے لیے اللہ رب العالمین نے 2 دن کے خوشی کے دن مہیا کیے ہیں، ان کے لیے مقرر کیے ہیں۔ کون سا دن؟ پہلا دن عید الفطر ہے، دوسرا عید الاضحیٰ ہے۔ جب یہ عید الفطر جب منانا صحیح ہے تو ان کی خوشیاں، ان کی مبارکباد دینی صحیح ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات سکھلائی ہے کہ آپس میں ایک دوسرے مسلمان بھائی کو جب ملو تو اس کو خوشی کے پیغامات دو، تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال۔ تو یہ چیز جب صحیح ہے تو صحیح کو باطل سے آپ مت ملائیے۔ آپ کا تہوار صحیح ہے، آپ کی شریعت صحیح ہے، آپ کا اسلام صحیح ہے، اور پھر آپ اپنے اسلام کو ان چیزوں سے ملا رہے ہو جو باطل چیز ہیں، جن کا کوئی شریعت میں کوئی شمار نہیں ہے، اور سراسر ان کے اندر شرک ہوتا ہے، کھلم کھلا بدعات ہوتی ہے۔ جہاں شرک و بدعات، رسم و رواج عام ہوں، شریعت کا پاس و لحاظ نہ ہو، ان جگہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہی سب سے بڑا مومنانہ کردار ہے۔ ان جگہوں میں اپنے آپ کو بچانا ہی سب سے بڑا مومنانہ کردار ہے۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ ان سے بحث و مباحثہ کرو، جدال کرو، جھگڑا کرو، اور ان سے ہر طریقے پر لڑنے کے لیے آمادہ ہو جاؤ، یہ اسلام نہیں کہتا۔ جہاں تک ہو سکے آپ ان برائیوں سے یا ان رسم و رواج سے جو شریعت اسلامیہ سے ہٹ کر ہیں، آپ حتی الامکان بچنے کی کوشش کرو گے۔ آپ بچ بھی سکتے ہو، یہ اللہ نے آپ کو یہ دانش مندی عطا کی ہے، آپ بچ سکتے ہو۔ جیسا کہ کچھ ایسے مواقع پر کہیں حرام کی چیز آپ کو دکھائی پڑتی ہیں، کہیں ایسا پتہ چلتا ہے کہ ہاں فلاں جگہ پر یہ ساری کی ساری چیزیں حرمت پر ہیں، یہاں حرام کی چیزیں ملتے ہیں، آپ اس چیزوں سے بچتے ہو۔ لیکن جہاں ایسے موقع آئیں کہ جہاں پر اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک ہو رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، تو ایسے موقع پر ہمیں اپنے آپ کو بچانا، یہ ایمان کا سب سے بڑا تقاضا ہے، اور ایک مومن اپنے آپ کو بچا سکتا ہے، اگر چاہے تو بچا سکتا ہے۔ بچنے کے راستے بہت ہیں، استعمال کے بہانے بہت ہیں۔ بچنے کے راستے بھی بہت ہیں اور استعمال کر لینے کے بہانے، حیلے بہانے بھی بہت ہیں۔ اگر کوئی استعمال کرنا چاہے تو اس کے لیے بہانہ بھی بہت ہوگا، اور استعمال کر بھی لے گا اور بہانے بھی بنا لے گا۔ لیکن بچنے والا جس کے اندر تقویٰ ہوگا، پرہیزگاری ہوگا کہ ارے یار یہ تو اللہ رب العالمین کے ساتھ کھلم کھلا شرک ہو رہا ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے برخلاف یہاں کام ہو رہا ہے، ہمیں بچنا چاہیے۔ ہمیں ان سے نہ لڑائی، نہ جدال، نہ جھگڑا، نہ بحث، نہ مباحثہ، نہ تکرار، کچھ نہیں کرنا ہے۔ اگر وہ زبردستی ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں، ہم ان سے لے لیں، لیکن کھانے سے بچیں۔ یہ زبردستی کوئی آپ کو گھر میں لا کر دے گا نہیں، الا ماشاء اللہ کہ کچھ لوگوں کے گھروں پر بھی آئے گی، تو ان سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اور رہا مسئلہ کمپنی کا، تو کمپنی کا آپ کے سامنے دوسرا آپشن ہے۔ اگر اللہ رب العالمین کی رضامندی، اس کی خوشنودی اور اس معصیت، اس گناہ اور اس شرک جیسے برے جرم سے اگر بچانا چاہتے ہو، 1 دن کا روزہ رکھ لو۔ دنیا والے اگر آپ کو دیں، مٹھائی دیں، کھلائیں، بیٹھائیں، تو آپ بتا دو بھائی میں روزہ ہوں، کوئی آپ کو زبردستی بیٹھا ہی نہیں سکتا۔ یہ آپ کا معیار اور یہ آپ کا اخلاق، آپ کا کردار اتنا اعلیٰ ہے کہ اگر آپ روزے سے ہو اور اگر کوئی غیر مسلم اگر آپ کے سامنے کھڑا ہے، وہ اگر اس کے اندر اللہ نے وہ ڈر دیا ہے، تو وہ ایک مرتبہ آپ سے سوری یا معافی مانگے کہ ارے بھائی آپ روزہ سے، میں نے دھوکے سے پوچھ لیا آپ سے، میں آپ سے ہر غیر مسلم غلط نہیں ہے، کچھ لوگوں کے اندر اللہ نے وہ عقل، وہ دانش مندی دی ہے، اللہ ایسے لوگوں کو دین ہدایت کے راستے پر چلا دے، اور شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنانے والا بنا دے۔ ہر غیر مسلم برا نہیں ہے، لیکن ہر مسلمان کے اندر بھی یہ برائی نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے تو بچتا نہیں، ایسا نہیں ہے، بچ جائے گا، بچ سکتا ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں مختصراً پہ اگر ہو سکے، اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمان بھائیوں کو ان بچنے والی جو رسومات ہیں، جو شرک و بدعات ہیں، غیر مسلموں کے جتنے بھی تہوارات ہیں، ہولی ہیں، دیوالی ہیں یا کوئی اور تہوارات ہیں، ان تہوارات کے اندر مبارکباد دینا سب سے بڑا گناہ ہے۔ مسلمان پٹاخہ پھوڑتا ہے تو اس کا پٹاخہ بھی وہ ایک جرم میں ہے۔ پٹاخہ پھوڑنا اگر مسلمان کے لیے تو کہیں شمار ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ مسلمان اگر وہ اپنے لیے شب بارات کے اندر بھی وہ پٹاخہ پھوڑتا ہے تو شب بارات کے اندر بھی اس کے لیے جرم ہے۔
تو شب بارات کے اندر جب جرم ہے اور وہ شب بارات کا کوئی ایسا یہاں پر وہ بحث وہ موضوع نہیں ہے کہ شب بارات کے اندر بات کیا جائے کہ وہ رات کیا ہے، اس دن کیا ہوتا ہے، تو پٹاخہ تو مسلمان کے لیے کلی طور پر حرام ہے۔ پٹاخہ مسلمان کے لیے جب گانا موسیقی مومن کے لیے حرام ہے، تو پٹاخہ یا آتش بازیاں تو مشکل طور پر حرام ہے۔ اور اگر وہ ان تہواروں میں کرتا ہے تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من تشبہ بقوم فہو منہ، اگر وہ جس قوم کی مشابہت کرتا ہے انہی میں سے ہو جائے گا۔ اگر کافر کی تہواروں میں ان کے لیے پٹاخہ بجاتا ہے یا ان کی ہولیوں میں ہولی نہاتا ہے تو اس کے لیے وہی معاملہ ہوگا جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جو جس قوم سے مشابہت کرتا ہے اللہ اس کو اسی قوم سے کر دیتا ہے۔ ہاں بھائی کا سوال ہے کہ اگر کسی غیر مسلم کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں، اسی کمپنی میں ہیں، اور وہ اپنے تہوار پہ ہمیں مٹھائی دے رہا ہے تو ہم لیں کہ نہ لیں؟ ہاں تو آپ اکیلے ہو، وہ آپ کا ماننے جاننے والا ہے، آپ اس سے مانتے جانتے ہو، تو یہ بات نہیں خراب ہونی چاہیے، دوستی نہیں خراب ہونی چاہیے، کاروبار نہیں خراب ہونا چاہیے، لے لو، لے کے آؤ، کھاؤ نہیں، اپنے دل کے اندر یہ محسوس کرو، کیونکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم ہاتھ سے نہیں روک سکتے ہو برائی تو ہاتھ سے تو اپنے زبان سے روکو، زبان سے نہیں روک سکتے ہو تو اپنے دل کے اندر برا مانو۔ وہ آپ کو دے رہا ہے تو اپنے دل کے اندر آپ برا محسوس کر لو کہ ہاں اس کو میں کھاؤں گا نہیں، لے جا کر میں کسی اور کو، کسی غیر کو دے دوں گا تاکہ یہ میرا دوست یا میرا سیٹ یہ ناراض نہ ہو۔ اور یہ اب دیکھو کہاوت ہے نہیں کہ سانپ بھی مر جائے گا لاٹھی بھی نہیں ٹوٹے گی۔ ہاں ہاں نہیں، یہاں بات کیا ہو رہی ہے، وہ اونٹ کا گوشت، وہ اونٹ کا گوشت، گھریلو گدھے کا گوشت، وہ چیز بات الگ۔ کون کھا سکتا ہے؟ کاہے نہیں کھا سکتے ہو؟ نہیں کھا سکتے مٹھائی؟ غیر مسلموں کے تہوارات کے موقع پر جیسا کہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول آپ کے سامنے پیش کیا گیا کہ جو مجوسی عورتیں، جو خواتین آیا کرتی تھیں، وہ صحابیات کے گھر میں نوکرانی کے طور پر رہتی تھیں، وہ نوکر تھیں، اور وہ نوکر کے طور پر تھیں تو ظاہر سی بات ہے میرے گھر میں اگر کوئی میرا نوکر ہے اور وہ غیر مذہب کا ہے تو اس کے ہاں اگر کوئی تہوار ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ اپنے اخلاقی فریضے کے اعتبار سے کچھ نہ کچھ لے کر آئے گا، اور وہ کچھ نہ کچھ ہر مذہب میں، ہر دھرم میں کوئی نہ کچھ لے کر آتے ہیں۔ تو اس کے اندر یہ صحابیات نے آ کر یہی پوچھا شک کی بنیاد پر کہ اے اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ لوگ اپنے خوشی اور اپنے تہوار، مجوسی کیا کرتے، وہ آگ کی پوجا کرتے تھے، وہ آگ کی پوجا کرتے تھے، تو ان کے ہاں مہرجان نام کا کوئی تہوار ہوتا تھا، اور یا تو نورات یا کچھ ایسی شکل میں کوئی تہوار ہوتا تھا، تو اس تہوار کے اندر وہ جب کچھ لایا کرتے تھے تو اماں عائشہ نے یہی کہا کہ ان کے کھانے کی چیزیں سے بچو اپنے آپ کو۔ اگر وہ تحفے تحائف پیش کرتی ہیں کپڑے کی شکل میں، دینار و درہم کی شکل میں، یا کسی اور سامان کی شکل میں تو اس کو لو، لیکن کھانے کی چیزیں سے بچو۔ ہو سکتا ہے اس میں غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو، اس میں اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا ہو، یہ ہے منع کرنے کا مقصد۔ ان کی مٹھائی یا اس مٹھائی میں کوئی زہر نہیں ہے، اس مٹھائی میں کوئی برائی نہیں ہے، اللہ کی نعمت ہے، بنائی ہوئی ایک نعمت ہے، غذا ہے، لیکن یہاں پر عقیدے کی بات ہے کہ غیر اللہ کے نام پر ہے یا غیر اللہ کی خوشی کے لیے ہے یا غیر اللہ کے تعاون پر ہے، یہ مسئلہ ہے۔ ہاں حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، نہیں کھا سکتے، نہیں کھا سکتے، حرام ہے ایسا گوشت، ایسا گوشت حرام ہے، تو آپ نہ جاؤ، آپ نہ جاؤ۔ کافر، سنو، کافر کا ذبیحہ، سنو، کافر کا ذبیحہ کافر ذبح کرے گا، بسم اللہ اللہ اکبر نہیں پڑے گا، جب جس ذبیحے پر، سنو پہلے، ایک آدمی سوال کر رہا ہے، آپ لوگ کیوں کر رہے ہو بھائی؟ ان کا سوال ہے اپنا۔ بسم اللہ جس جانور پر نہیں ہے، عبدالاول بھائی سن رہے ہو، جس جانور پر بسم اللہ نہیں ہے اس جانور کا کھانا حرام ہے، حرام ہے، نہیں حرام ہے، حرام ہے،
اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ وما اہل بہ لغیر اللہ. سنو پہلے آیت دیکھو، سورہ بقرہ کی آیت ہے وما، آپ پڑھے ہو ترجمہ پڑھنا، وما اہل بہ لغیر اللہ، کہ جو غیر اللہ کے نام پر جس کو ذبح کیا گیا ہے وہ آپ کے لیے حرام ہے. وہ تو کلی طور پر وہ جانور حرام ہے. یہاں آپ نے ذبیحہ پوچھا کہ ہندو ذبح کرتا ہے، کھا سکتے ہو کہ نہیں کھا سکتے؟ نہیں کھا سکتے، حرام ہے. آپ کا سوال کیا ہے؟ جیسا آپ نے بولا کہ مٹھائی لے سکتے ہیں، ہاں، کھانے سے بچنے کی شکل، بچنے کے شکل میں ہاں، کسی اور کو دے یہ سکتے دل کے اندر اپنے ہونا چاہیے. ہاں کسی اور کو دے سکتے ہاں ہیں، وہ ہمارے لیے حرام ہے کیونکہ غیر اللہ کے نام سے. ہاں، پھر ہم دوسرے کو دیں گے تو اس کے لیے کافر کو، کافر کو پھر اس سے بھی ہم لوگ شرک کرا رہے ہیں. نہیں، ہم بچ رہے ہیں. اپنے دل میں ہم برا مان رہے ہیں کہ یہ چیز برا ہے. اگر اس آدمی کو چیز نہ ملی تو وہ نہیں کھائے گا، لیکن ہم نے جا کے دے دیا تو کھا لیا. تو وہ کافر ہی ہے نا، کافر ہی ہے نا. وہ ایک ہی ضمن سے ہے. یہاں ہم نے اس لیے دیا، ہمارا ارادہ یا ہمارا تعاون وہاں نہیں ہے، ہمارا بچنا مقصد ہے. ہاں دے سکتے ہو، غیر مسلمین کو قربانی گوشت دے سکتے ہو. وہاں ہمارا بچنا مقصد، جیسا ہم نے کہا نہیں کہ ہمارے دل کے اندر وہ گھن محسوس ہو، ہم نے اس کو ناپسند کیا ہے. جو چیز ہمارے لیے حرام ہے تو سب کے لیے بھی حرام ہی ہے نا. تو بھائی ظاہر سی بات ہے ہمارے لیے حرام ہے. ہم نے کیا آپ کے سامنے کہا کہ اللہ رب العالمین نے ایسی چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، لیکن اگر آپ کسی کمپنی میں ہو، آپ کو کوئی مٹھائی دے گا، ڈائریکٹ انکار نہیں کرو گے. آپ انکار نہیں کرو گے، آپ لے لو گے. تو یہ مصلحت ہے بچنے کی مصلحت ہے. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں غیر اللہ کو دوں، کسی اور کو دوں، میرے وجہ سے گناہ ہو جائے، آپ لے جا کر پھینک دو، دیکھ سکتے ہیں نا. ہاں. لیکن اس کو بھی بچانے کے لیے ہم ہاں، لیکن یہاں پر جرم ہو جائے گا. کیا جرم ہو جائے گا؟ ایک اللہ کی نعمت تھی، ایک غذا تھی، اگرچہ اس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا، آپ نے دانہ پھینک دیا، یہاں پر آپ کی گرفت ہو سکتی ہے. تو اس سے بہتر ہے کہ کسی مجبور، کسی لاچار، کسی بے بس، کسی بھوکے کا پیٹ ہی بھر جائے گا. غیر اللہ ہی ہے، لیکن ہمارا مقصد وہاں اس کا یہ نہیں ہے. ہمارا مقصد یہاں اس حرام چیز کو اس کو کھلانا مقصد نہیں. ہمارا مقصد یہ ہے کہ انہی کے مذہب سے اور انہی کے دھرم کی چیز سے ہم نے اٹھا کر ان کو ٹرانسفر کر دیا. ہم تو بچ گئے، لیکن اس کو پھر اس پہ تو وہ چیز وہ اس میں ملوث ہے. ہمارا کام اس کو ہم بچانا ہی ہے نا. ہاں تو ہم اس کو بچانا ہی ہے. تو یہی تو اللہ کے رسول نے کہا من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، کہ آپ زبان ڈائریکٹ ہاتھ سے تو روک نہیں سکتے کہ نہیں یار مجھے نہیں چاہیے مت دو، یا آپ زبان سے نہیں کہہ سکتے کہ ارے یار کیوں بانٹ رہے ہو، اپنے پاس رکھو، ہمیں نہیں چاہیے، آپ نہیں کہہ سکتے. وذالک اضعف الایمان، اپنے دل کے اندر تم اس کو گھن محسوس کر لیے، تم نے ناپسند کر لیا. اب اس کو اگر تمہیں دے رہا ہے کوئی بھی حکمت یا کوئی ایسا فلسفہ اپنا لو کہ تم اس کو لو ہی نہ. سب سے پہلی چیز ہے تم اس کو لو ہی نہ. سب سے پہلی چیز حکمت سے، لڑائی جھگڑا بحث و مباحثہ جدال نہیں، سب سے پہلے یہی ہے کہ تم اس کو لو ہی نہ. اور لے لیتے ہو تو ایسا طریقہ استعمال کرو کہ گناہ کے شکار نہ ہو. ٹھیک. اور کسی بھائی کا کوئی سوال ہو، کوئی اشکال ہو، کوئی اعتراض ہو، اسی پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین ہم تمام مسلمان بھائیوں کو جو باتیں کتاب و سنت کے مطابق کہی گئی ہیں بار الہ، اس پر ہم تمام لوگوں کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرما دے. اللہ رب العالمین ہمارے دل کے اندر اور ہمارے ایمان کے اندر تو پختگی اگر پیدا کر دے گا بار الہ، تو انشاءاللہ دنیا کی ساری برائیوں سے بچنے کا ہمارے پاس راستہ ہے. ساری برائیوں کا بچنے کا اللہ رب العالمین کا یہ ہمارے لیے وظیفہ ہے اور ہمارے لیے یہ انعام الہی ہے کہ اللہ رب العالمین ایک مومن کے دل کے اندر تقوی جیسی نعمت رکھتا ہے، اور مومن تقوی جیسی نعمت سے دنیا کی برائیوں سے بچ سکتا ہے اور انشاءاللہ بچ جائے گا. اللہ رب العالمین سے دعا العالمین ہمارے دلوں کے اندر وہ تقوی، وہ پرہیزگاری پیدا کر دے کہ بار الہ ہمارے دلوں کے اندر کوئی ایسا گناہ نہ ہونے پائے، ہماری زندگی کے اندر کوئی ایسے گناہ نہ ہونے پائے جس سے تیری ناراضگی ہو. رب العالمین ہماری دعاؤں قبول عطا فرما، ہماری عبادتوں قبول عطا فرما، اور دنیا کے اندر جتنی بھی رسم و رواج، جتنی بھی خرافات یا جتنی بھی برائیاں عام ہیں، بار الہ تو ان برائیوں کو امت سے اللہ رب العالمین محفوظ رکھ لے، اور ان برائیوں سے اللہ رب العالمین امت کی حفاظت فرما، اور امت کے اندر اللہ رب العالمین زیادہ سے زیادہ دین کی بیداری اور دین پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرما دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.